میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مربت۔ بہت شکریہ شیر افضل مربت صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک ہفتے بعد آپ کا اسلام آباد کا جلسہ ہو رہا ہے 8 ستمبر کا، آپ ملک سے باہر ہیں، کیا آپ آ رہے ہیں جلسے میں شرکت کے لیے یا باہر ہی رہیں گے اس جلسے کے دوران بھی؟ نہیں، میری کل ہی واپسی ہے، انشاءاللہ کل ہی اسلام آباد میں ہوں گا اور جلسے کے لیے جو ہے تیاری کریں گے۔ جو بھی فرائض تفویض ہوں گے، ابھی اس حوالے سے کمیٹی آرگنائزنگ بنی ہے اور کل بیرسٹر گور صاحب کی زبانی جو میڈیا پہ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس آرگنائزنگ کمیٹی کا میں حصہ ہوں اور مجھے اب واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے، تو لہذا جو بھی فرائض تفویض ہوں گے انشاءاللہ احسن طریقے سے ادا کروں گا۔ بالکل، بیرسٹر گور صاحب نے ہمارے پروگرام پر ہی یہ تصدیق کی تھی کہ شیر افضل مربت جو ہے وہ آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ ہیں جلسے کی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے جو 2 دن پہلے ایک پوسٹ کی تھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں آپ نے جلسے کی کامیابی کے حوالے سے، ایون جلسے کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے بھی آپ نے تشویش کا اظہار کیا تھا، آپ نے شک کا اظہار کیا تھا۔ کیا آپ کو شکوک و شبہات ہے جلسے کی کامیابی کو لے کر؟ جلسہ کامیاب ہوگا تب جب جلسہ ہوگا۔ اب جو 6 ماہ سے 23 مارچ سے لے کر 23 اگست تک یہ جلسہ ملتوی ہوتا گیا بلا کسی خاص وجہ کے، تو لہذا میں نے یہ شکوک ظاہر کیے تھے کہ چونکہ بہانے سے یہ جلسے کا انعقاد جو ہے طوالت اختیار کر گیا ہے۔ دوسرا، میں نے اپنے حوالے سے کہا تھا کہ چونکہ خان صاحب نے ہدایات دی تھی کہ جلسے کا انعقاد علی امین خان ذمہ دار ہوں گے، لیکن مجھے انہوں نے ہدایات دی تھی کہ آپ نے مکمل ذمہ داری اٹھانی ہے اسلام آباد، پنڈی اور جلسے کے مکمل کامیاب انعقاد کی۔ لیکن بعد ازاں جو ہے جو آرگنائزنگ کمیٹی اناؤنس ہوئی اس میں میرا نام نہیں تھا اور شاید بعد میں ڈالا گیا، جس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، نہ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا گیا، نہ کسی میٹنگ میں مجھے مدعو کیا گیا۔ اب بیرسٹر گور صاحب نے جب آپ کے بیان میں یہ بات کہی تو اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ گروپ میں ڈالا گیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شکوک صرف اس حد تک تھے کہ یہ مؤخر کیا جانا جو تھا وہ جائز نہیں تھا، اور اگر بار بار مؤخر ہوگا تو اس سے جو ہے خان کے کاس کو اور پارٹی کی سیاسی مفادات کو شدید نقصان ہوگا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں شیر افضل مربت صاحب کے جلسہ کامیاب تب ہوگا جب جلسہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جلسہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جلسے کو ہونا چاہیے ہر حالت میں، اور جلسے کا 22 اگست کو مؤخر کیا جانا جو تھا انتہائی افسوسناک تھا۔ بلا کسی وجہ کے خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ فیصلہ کروایا گیا اور یوں جلسہ نہیں ہو سکا۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں مربت صاحب کے بغیر کسی وجہ کے 22 اگست کا جلسہ منسوخ کیا گیا، خان صاحب سے منسوخ کروایا گیا، یہ فیصلہ کروایا گیا، وجہ تو بتا رہے ہیں وہ کہ کوئی یہاں پہ لوگ جمع تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے اور فیصلہ آنا تھا اس دن مبارک ثانی کیس کا، تو خطرہ تھا کسی قسم کے کلاش کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور بلا وجہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جلسہ منسوخ کروایا گیا، خان صاحب سے فیصلہ کروایا گیا؟ ہمارا آپ کو پتہ ہے اس دن پھر آپ نے کوئی لوگ دیکھے سپریم کورٹ کے سامنے؟ کوئی مجمع تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس چیز پہ میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حتمی طور پہ ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ جب جلسہ کرنے کی نیت ہوگی اور اس میں شدت ہوگی تو پھر کوئی مؤخر نہیں کرا سکے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 ستمبر کا جلسہ جو ہے اب پارٹی کے اندر یا باہر کوئی بھی طاقت اگر مؤخر کرانے کی کوشش کرے گی تو وہ اپنی سیاسی مستقبل پہ خود ہی کلاڑی مارے گی۔ لیکن سر، علی امین گنڈا صاحب سے ہی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا تھا، ایسی کیا کوئی یقین دہانی وہاں سے کروائی گئی یا کوئی سی بی ایم تھا یہ کہ کسی سی بی ایم کے تحت تحریک انصاف نے تعاون کیا ان کی درخواست کے اوپر جلسہ مؤخر کر کے؟ سی بی ایم میں بھی تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اگر مجھ سے کام کروایا جا رہا ہے تو ان کو کیا فائدہ ہے۔ ان ریٹرن بھی یہ 6 ماہ سے جلسہ مؤخر ہو رہا تھا، 6 ماہ سے جلسہ مؤخر ہو رہا تھا، تو اس کی ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کی ویلڈ ریزن نہیں تھی مؤخر کرنے کی، لیکن چونکہ خان کا حکم آ گیا تھا تو مؤخر کرنا پڑا۔ مربت صاحب، پچھلے جلسے سے پہلے آپ نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، ہم چوڑیاں پہن لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔
اب کی مرتبہ 8 ستمبر کے جلسے سے پہلے تو آپ ایسا دعویٰ کوئی نہیں کریں گے، چونکہ اس مرتبہ آپ بھی تھوڑے سے ذرا ڈاواں ڈولیں، پر اعتماد نہیں ہیں کہ جلسہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ میں نے یہ دعوی اس لیے کیے تھے کہ ماضی میں جتنے جلسے کنونشن ہم نے کیے تھے وہ ہم کر لیتے تھے جو تاریخ اناؤنس ہوتی تھی، اور میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جلسہ مؤخر بھی ہوگا، ہمیں علم بھی نہیں ہوگا اور 4-5 گھنٹے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو لہذا جو میں نے بلند بانگ دعوے کیے تھے وہ میں نے اپنے آپ کو سمجھ کے کیے تھے کہ ہم تو مؤخر کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ جو چوڑیوں کی باتیں تھی اسی وجہ سے تو اب میں بڑے ہی جو بیان دے رہا ہوں وہ بڑا سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کل کنا کو کوئی شرمندگی نہ ہو، بے شک کوئی مؤخر کرے یا نہ کرے لیکن ہماری طرف سے ہر حالت میں جلسہ ہوگا۔ اب جو بھی الفاظ کہیں گے یا دعوے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی پوری ذمہ داری کے ساتھ ان الفاظ یا ان وعدے وعید کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگ استعمال ہوئے اس جلسے کے مؤخر کرانے کے حوالے سے، دیدہ و دانستہ؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، اب ایک فیصلہ ہے، ہو گیا ہے، سانپ نکل گیا، لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک مؤثر تحریک نہیں چلا سکی، یہ بات کا آپ بھی اعتراف کرتے ہیں اس بات کا؟ اور دوسری جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسز کا معاملہ ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، کیسز بھی ایک کے بعد ایک کیس بنتے جا رہے ہیں ان کے خلاف۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے مذاکرات کے ذریعے خان صاحب کی رہائی ہو سکتی تھی، یا تحریک کے ذریعے، تحریک چل نہیں پا رہی، مذاکرات کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ مذاکرات جو ہیں وہ کل گورنمنٹ نے بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات بالواسطہ یا بلا واسطہ نہیں ہوں گے۔ تو خان صاحب کی رہائی کا معاملہ تو فی الحال لگتا ہے کہ لٹک ہی گیا، لمبا چلا گیا۔ نہ کہ صرف خان صاحب کی رہائی کے لیے بلکہ ملک میں قانون کی بالادستی اور چوری شدہ مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مناسب وقت پہ اس کا اعلان ہوگا اور ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں یہ ہم 6 مہینے سے سن رہے ہیں مروت صاحب۔ نہیں، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ بیٹھ کے یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ تحریک کا آغاز ہوگا، جلد ہی۔ اور یہ کس طرح کی تحریک ہوگی؟ کوئی لانگ مارچ ہوگا، کوئی دھرنا ہوگا؟ یہ کس طرح کی آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں، یا کوئی استعفے بھی اس پہ شامل ہے؟ نہیں، استعفوں کی سیاست تو اب نہیں ہوگی۔ اب جو تحریک ہے وہ پاکستانیوں کی ایک تحریک ہوگی، اور اس تحریک میں سب سے اہم جو فوکس ہے وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا، لاکھوں کی تعداد میں ہم انشاءاللہ اس کی شروعات پنجاب سے کریں گے، اور اس میں مارچ بھی ہوگا، اس میں دھرنا بھی ہوگا۔ مروت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک آپ کی تب چلے گی جب آپ کی وہ قیادت جو فی الحال روپوش ہے وہ سامنے آئے گی، اپنے کارکنان کو نکالے گی۔ خان صاحب نے تو پچھلے ہفتے ہی کہہ دیا اپنے کارکنان سے، اپنے ان رہنماؤں سے جو روپوش ہے، کہ آپ لوگوں نے باہر نہیں نکلنا فی الحال۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الحال ایسی کوئی تحریک کی طرف آپ نہیں جا رہے۔ کوئی ایسی قیادت جو ہے ہمیں درکار نہیں ہے تحریک چلانے کے لیے، جو اویلیبل قیادت ہے وہ کافی ہے، اور ورکر یا پاکستانی عوام جو ہیں وہ لیڈرشپ کو اپنے ساتھ سڑک پہ دیکھنا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ کال ہوگی آپ عنقریب خود ہی دیکھیں گے، اور جب بھی کال ہوگی تو لیڈرشپ بھی عوام کے ساتھ سڑکوں پر ہوگی۔ یہ جو ڈراوے ہیں، دھمکیاں ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فالس فلیگ آپریشن ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح کنسیڈر کیا ہے۔ کوئی راستہ نہیں رہا ہے ہمارے پاس سوائے تحریک چلانے کے، اور انشاءاللہ تحریک بھی چلے گی، کیونکہ اگر ہم یہ تحریک نہیں چلا سکتے ہیں پاکستان میں خان کی رہائی کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر دائمی طور پہ اپنے آپ کو ظلم اور جبر کے افرید کے سامنے سرنگو کر چکے ہیں۔ کم از کم ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا
جو بغیر کسی تحریک اور جدوجہد کے جو ہیں صرف وقت گزارے. اچھا. عنقریب پاکستان دیکھے گا اور دنیا دیکھے گی کہ ایک کامیاب تحریک جو ہے پاکستان کے شہروں، سڑکوں، صوبوں، گلیوں میں جو ہیں شروع ہونے والی ہیں، اور پاکستانی اس میں لبیک کہیں گے.